الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا رواہ مسلم۔ آج کے درس کے اندر یہ بیان ہوگا کہ جمعے کے لیے کتنی تعداد معین ہے، کہ کتنے افراد ہوں تو جمعہ ادا ہو جائے گا، جمعے کے لیے کتنے آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا تو ایک قافلہ شام میں سے آیا۔ قافلہ وہ تجارتی قافلہ تھا، شام سے آنے والا تجارتی قافلہ تھا۔ شام کے اندر گرمیوں میں تجارتی قافلہ اہل قریش لے کر جایا کرتے تھے اور سردیوں میں یمن کی طرف قافلہ لے کر جایا کرتے تھے وہ۔ تو یہ شام سے قافلہ آیا تھا تو فانفتل الناس الیہا، تو لوگ اس کی طرف چلے گئے حتیٰ کہ 12 آدمی صرف بچے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، تو جب انہوں نے سنا کہ قافلہ آیا شام سے تجارتی سامان لے کر تو سارے چلے گئے، صرف 12 آدمی مسجد میں رہے باقی۔ تو اس حدیث کے اندر ایک چیز تو یہ بیان ہوئی ہے کہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ تو یہ تو خطبہ کھڑے ہو کے دینا، اس کا کیا حکم ہے یہ تو اگلے درس کے اندر بیان کریں گے، لیکن جو ہمارے درس کے اندر آج یہ ہے کہ کتنے آدمی ہونے چاہیے ایک خطبہ جمعہ کے لیے، کتنے آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، کتنے آدمی ہوں گے تو پھر خطبہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ 12 آدمی باقی بچ گئے، باقی سارے چلے گئے۔ قرآن کے اندر بھی یہی ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیات سورۃ الجمعہ کی آیات یہ کسی واقعہ کے متعلقہ اتری تھی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب وہ انہوں نے دیکھا تجارت کو یا لاہ لعب کو دیکھا تو وہ اس کی طرف چلے گئے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انہوں نے کھڑا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ لاہ لعب سے بہتر ہے، وہ تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی انہیں جاننا نہیں چاہیے تھا قافلے کی طرف، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننا چاہیے تھا۔ باقی یہ صحابہ یہ کیوں تھے؟ تو صحابہ کی ہستیاں تو ایسی نہیں تھی کہ وہ چھوڑتی ایک حکم کو، تو اس کے کئی جواب دیے گئے۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ خطبہ جمعہ سننا بعد میں مسنون ہوا، یہ جو آیات اتری ہیں سورۃ جمعہ کی یہ بعد میں اتری ہیں، تو پہلے خطبہ سننا ضروری نہیں تھا، بعد میں ان آیات کے اترنے کی وجہ سے خطبہ جمعہ سننا بھی واجب ہے، لازمی ہے کہ آدمی خطبہ جمعہ بھی سنے۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے، قاضی عیاض وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ اصل میں اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے بعد میں نماز ہوتی ہے، پہل یہ تھا کہ پہلے نماز ہوتی تھی خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے، خطبہ بعد میں جو ہو رہا ہے یہ سننا ضروری نہیں ہے، وہ چلے گئے، اس لیے بعد نے یہ بھی جواب دیا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ خطبہ جمعہ کے لیے کتنے آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، بعد نے 12 آدمی کی دلیل لی ہے، کہتے ہیں کہ 12 بچ گئے تھے تو لہذا 12 سے کم کے اندر جو خطبہ قائم نہیں ہو سکتا، خطبہ جمعہ نہیں قائم کیا جا سکتا، 12 آدمی کم سے کم ہونے چاہیے۔ انہوں نے اس حدیث کو دلیل لیا کہ باقی 12 بچ گئے تھے، حالانکہ اس کے اندر یہ قطعاً دلیل نہیں کہ 12 کے ساتھ جمعہ خطبہ قائم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے اندر تو ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ باقی سارے چلے گئے تھے، صرف 12 بچے تھے۔ تو اسی طرح بعض نے 40 کی تعداد مقرر کی ہے کہ 40 آدمی ہوں تو جمعہ خطبہ قائم کیا جا سکتا ہے، جمعہ خطبہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک حدیث دلیل پکڑی ہے، جیسا کہ حضرت جابر سے ہی ایک اثر ہے، کہتے ہیں حضرت جابر کے مذہب کی سنت ان فی کل 40 فصاعدا جمعہ، کہ سنت یہ ہے کہ 40 یا 40 سے زائد کے اندر جمعہ ہوگا، لیکن اس روایت کے اوپر امام البانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اور اس طرح کی باقی روایات جن کے اندر تعداد بیان ہے وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ امام البانی کہتے ہیں کہ
کلھا معلولۃ لا یصح منھا شیء، ان میں سے کوئی حدیث ایسی صحیح نہیں ہے جس کے اندر تعداد بیان ہو کہ کتنے آدمی ہوں تو خطبہ جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض نے یہ بھی دلیل پکڑی ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب 3 آدمی ہوں تو تم میں سے کوئی ایک امامت کرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ بعد نے تو اس کے اوپر کلام بھی کیا، جرح کیا، لیکن بعد نے کہا جی کہ یہ 3 آدمی ہوں کہ 2 سننے والے ایک امام ہو تو پھر خطبہ جمعہ جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ میں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی بعض نے جو ہے کلام کیا ہے اس روایت کے اوپر بھی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ باقی نمازوں کے لیے جس طرح نمازیوں کی تعداد کی شرط ہے، اسی طرح جمعے کے لیے بھی یہی ہے کہ ایک آدمی ہے سننے والا، ایک خطبہ دینے والا ہے، تو یہ کافی ہیں۔ 2 کے ساتھ بھی خطبہ جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے، عام نمازوں کی طرح خطبہ جمعہ ہے، اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے کہ 40 آدمی ہوں، 12 آدمی ہوں، کوئی شرط صحیح سند سے، جیسا کہ امام البانی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے کہ کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ 12 یا 40 کی قید لگائی جائے کہ کتنے آدمی ہوں گے تو خطبہ جمعہ قائم کیا جائے گا، کوئی شرط نہیں ہے۔ تو باقی خطبہ جمعہ جدھر بھی ضرورت ہے قائم کیا جا سکتا ہے، بستی ہو، شہر ہو تو کیا جا سکتا ہے قائم خطبہ جمعہ۔ اس کے لیے شہر کا ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرح بعض افراد جو ہیں وہ لگاتے ہیں شرط جی کہ اسلامی ملک ہو، شہر ہونا چاہیے، بستی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ غلط ہے بات، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ مسجد نبوی کے بعد جو ہے مسجد عبد قیس کے اندر جو جواسا، بحرین کی ایک مسجد جواسا علاقے کے اندر، اور بخاری کی ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے بجواسا قریۃ من قری البحرین، بحرین کی بستیوں میں سے ایک بستی جواسا نامی بستی تھی۔ مسجد نبوی کے بعد اس مسجد میں، اس بستی میں جمعہ قائم کیا گیا مسجد نبوی کے بعد۔ تو باقی جو ہے مدینہ میں پہلا جمعہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے اندر آنے سے پہلے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستی کے اندر پڑھایا کرتے تھے، مدینہ کی ایک بستی کے اندر اسد بن زرارہ خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے۔ تو بستی کے اندر ان دلائل کی روح سے درست ہے خطبہ جمعہ دینا، شہر کا ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرح بعض افراد جو ہے ہمارے حناف وغیرہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ بستی نہیں ہونی چاہیے، شہر ہونا چاہیے، تو شہر ضروری نہیں ہے، بلکہ بستی کے اندر بھی اگر ضرورت ہے تو خطبہ جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی خطبہ جمعہ کے لیے افراد کی تعداد جو ہے عام نمازوں کی طرح ہے، کوئی مقرر تعداد نہیں ہے کہ 40 یا 12 ہی تعداد ہونی چاہیے، عام نمازوں کی طرح اس کا معاملہ ہے۔ جس طرح عام نمازوں کے اندر جو ہے نماز قائم کی جا سکتی ہے تعداد، اسی طرح جمعہ بھی انہی اسی تعداد کے ساتھ قائم کیا جا سکتا ہے۔ باقی ایک ضمنی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی آتا ہے جمعہ کے لیے تو وہ کتنا نماز جمعہ میں سے حصہ پائے گا، تو اس کو جمعہ ادا کرنا ہے، یعنی کہ ایک آدمی آیا لیٹ تو کتنا حصہ اگر اس نے پڑھ لیا جمعے کے ساتھ تو اس کو جمعہ کی نماز مل گئی، وہ جمعہ پڑھے پورا، اور اگر نہیں پاتا تو کیا کرے گا۔ تو اگلی روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز جمعہ کی ایک رکعت پا لے، ایک رکعت وغیرہ پا لے، اس کے ساتھ وہ دوسری ملا لے تو اس کی نماز پوری ہوگی۔ یہ روایت نسائی کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، اس کو دارقطنی نے بھی نقل کیا ہے، اور الفاظ جو ہیں دارقطنی کے ہیں، اور یہ جو سند ہے صحیح ہے، لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابو حاتم، امام ابو حاتم نے اس کا مرسل ہونا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ کبھی بات یہ ہے کہ یہ مرسل ہے، یہ امام ابو حاتم کہتے ہیں۔ تو اس روایت کے اندر یہ ذکر ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی آتا ہے ایک رکعت پاتا ہے تو وہ دوسری رکعت جمعے کی پڑھ لے، یعنی کہ کم از کم ایک رکعت کا پڑھنا ضروری ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، کہ ایک رکعت اگر گزر چکی ہے، ایک پائی ہے تو وہ دوسری پوری کر لے، اس کی نماز جمعہ ادا ہوگی۔ لیکن اگر ایک آدمی آتا ہے کہ دوسری رکعت کا رکوع ہے یا سجدہ ہے یا تشہد ہے، یعنی کہ آخر میں ہے، ایک رکعت بھی پوری نہیں پاتا، تو اس کے بارے میں بھی مصنف عبد الرزاق اور اسی طرح امام ابن حزم المحلہ کے اندر حدیث مبارکہ لائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ انہوں نے کہا کہ جب ایک آدمی جمعہ کے دن ایک رکعت پائے تو صلی علیہ رکعتن، وہ دوسری رکعت پڑھ لے اس کے ساتھ، ایک پا لی دوسری اس کے ساتھ پڑھ لے،
فرمایا کہ فَإِنْ وَجَدَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا، اگر وہ پائے لوگوں کو کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ صلی اربعان 4 رکھتے ہیں وہ پوری پرے زور کی، تو یعنی کہ ایک رکعت پائے گا تو وہ جمعہ کی نماز پڑھے گا، اگر ایک رکعت بھی نہیں ملتی، صرف رکوع تشہد سجدہ وغیرہ ملا ہے آخری رکعت کا، تو پھر پوری زور پڑھنی پڑے گی، پھر جمعہ کی نماز کی 2 رکعتیں نہیں پڑھنی بلکہ پوری زور پڑھنی ہے۔ یہ ہے مسئلہ کہ جب ایک رکعت پائی کم از کم تو تب دوسری رکعت جمعہ کی پڑھنی ہے، اگر ایک رکعت بھی نہیں ملتی بلکہ صرف سجدہ یا تشہد ملتا ہے تو پھر پوری 4 رکعتیں پڑھنی پڑتی ہیں نماز جمعہ کی، نماز ظہر کی۔ وہ جمعہ تو پھر فوت ہو چکا ہے، پھر نماز ظہر کی 4 کے 4 پوری رکعتیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو باقی کل بیان ہوگا کہ امام جو ہے خطبہ کس طرح دے، کھڑا ہو کے دے، بیٹھ کے دے، اور باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ کے اندر کیا معمول تھا، کیسا خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا، یہ کل بیان کریں گے۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمدللہ۔